جو شخص استما کا مریض ہے، دمے کا مرض ہے، سانس بہت تیز چلتی ہے، ایسے شخص کے لیے نیبولیزر پمپ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پمپ کو دبانے سے منہ کے ذریعے سے دوا دھوئیں کی شکل میں پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے اور مریض فوری طور پر راحت محسوس کرتا ہے۔ اس طرح کے بعض اسپرے بھی آ گئے ہیں جو اس بیماری کی سہولت کے لیے، بیمار کی راحت کے لیے نیبولیزر اور اسپرے وغیرہ کے ذریعے سے تھوڑی دیر کے لیے راحت مل جاتی ہے۔ روزے کی حالت میں اس طرح نیبولیزر یا اسپرے وغیرہ جو بیمار کو راحت پہنچانے کے لیے، تکلیف کو کم کرنے کے لیے استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا باقی رہتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی علماء کی مختلف رائے ہے۔ بعض حضرات جیسے شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ العثیمین، شیخ ابن جبرین وغیرہ، ان حضرات رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ان کی یہی رائے کہ اس میں بہت کم دوا ملی رہتی ہے، 10 ملی لیٹر سیال دوا ہوتی ہے، اور اس مقدار کو اگر 200 مرتبہ اسپرے کیا جا سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت کم مقدار دوا منہ کے راستے سے معدے تک پہنچتی ہے یا پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے، اور اتنی کم مقدار دوا سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن جو حضرات کہتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان حضرات کی یہی دلیل ہے کہ اس پمپ کے ذریعے سے جو دوا معدے تک پہنچتی ہے، اگرچہ کہ وہ تھوڑی ہے، مگر بہر صورت دوا ہے اور منہ کے راستے سے پہنچ رہی ہے، اور روزہ ٹوٹنے میں کم زیادہ کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے کہ انہیلر کے مسئلے میں تفصیل سے بتا دیا گیا تھا۔ خلاصہ اس مسئلے میں بھی یہی ہے کہ استما کا مریض روزے کی حالت میں اگر نیبولیزر وغیرہ یا اسپرے وغیرہ یوز کرے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے شخص کو کہ اگر وہ روزے کی حالت میں نیبولیزر یوز کرے بغیر نہیں رہ سکتا، بہت سخت بیماری ہے، بہت شدید تکلیف اٹھانا پڑ رہا ہے، تو ایسے آدمی کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور جب اللہ تعالیٰ طبیعت ٹھیک کر دے تو صحت کی دنوں میں قضا کر لے۔ اگر بیماری ایسی لمبی ہو اور امید بھی نہ ہو صحت پانے کی تو ایسی صورت میں فدیہ دے دے، لیکن روزے کی حالت میں نیبولیزر یوز کرنے سے بہر صورت راجح اور مفتہ بھی قول ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔